السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ٹو مسٹر طاہر چینل۔ آج میں اس چینل پہ آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر سے آگاہ کرنے والا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کو حکومت بنانے کے آفر کس نے کی ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا مشاورتی اجلاس ہوا اس کے حقائق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے کتنے نکات رکھے گئے ہیں نون لیگ کی حکومت بنانے کے لیے، کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو مطالبات ہیں وہ تقریباً 26 مطالبات ہیں، نہ یہ 25 ہے، نہ یہ 30 ہے، نہ یہ 27 ہے، تقریباً 26 مطالبات ہیں جو میرے موکل نے آگے بتائے ہیں۔ میں نے اپنے موکل جو چھوڑے تھے کہ اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اس کے اندر کی خبر لے کر آؤ کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک اہم مشاورتی اجلاس چل رہا تھا، جس کے بیچ میں حکومت بنانے کے جوڑ توڑ چل رہے تھے کہ کس طرح حکومت بنائی جائے اور کیسے اس کو چلایا جائے، کہ اس وقت نہ تو نمبر نون لیگ کے پاس پورے ہیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس پورے ہیں۔ اگر آزاد اراکین جس طرف بھی جاتے ہیں اسی طرف حکومت بنتی ہے۔ تو تحریک انصاف کو کس نے حکومت کے لیے آفر دی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ میں جو آپ کو اطلاعات دے رہا ہوں وہ تقریباً حتمی ہے۔ اور اس وقت جو اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بریف کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو مطالبات نون لیگ کے آگے رکھے گئے ہیں وہ تقریباً 26 مطالبات ہیں۔ ان مطالبات کے اندر جب پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صدر ہمارا ہوگا پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگا، اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگا، اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی کا اسپیکر وہ بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگا، چاروں گورنر پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو ڈی پی اوز لگیں گے وہ بھی ہماری مرضی سے لگیں گے، آپ اپنی مرضی سے ڈی پی اوز نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مین وزارتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری پیپلز پارٹی کو دی جائے، آپ صرف وزیر اعظم بنا سکتے ہیں نون لیگ کی جانب سے۔ تو اسی کے ساتھ جس وقت نون لیگ کے آگے یہ سارے نکات رکھے گئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ گورنرز ہمارے ہوں گے، صدر ہمارا ہوگا، چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا، اسپیکر ہمارا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین ہمارا ہوگا، اس کی بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، تو اس کا سندھ کا تو آلریڈی ہے ہی ان کا۔ تو جو ڈی پی اوز لگائیں گے وہ بھی آپ ہماری مرضی سے لگائیں گے، اور سب سے مین جو آئی جی لگائیں گے، صوبے کا جو آئی جی ہوتا ہے پولیس کا آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ، آئی جی بلوچستان، آئی جی کے پی کے، یہ سب آئی جی ہماری مرضی سے لگیں گے، آپ نہیں لگا سکیں گے۔ جب اس طرح کے مطالبات رکھے گئے تو پھر نون لیگ کی جانب سے پھر ایک نام نہیں میں اس کا لوں گا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو جواب دیا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ تحریک انصاف سے مل کر حکومت بنا لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپوزیشن کو بہتر سمجھتے ہیں اور ہم اپوزیشن کریں گے، آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کے یہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے، یا اس طرح کر لیں کہ آپ وزیر اعظم بنا لیں، جو آپ کے مطالبات ہیں وہی ہماری طرف سے ہیں۔ یہ اندر کی بات ہے، میں آپ کو اس بندے کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ اس وقت اس اجلاس میں شامل ہے، نون لیگ کی جانب سے سینئر رہنما ہے، لیکن جو صدر ہے ان کی طرف سے، نون لیگ کے صدر ہے یا نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اس شخص کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مطالبات آپ نے ہمارے آگے رکھے ہیں وہی مطالبات ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں، آپ چاہے تو بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں، چاہے تو فریال طاہر کو وزیر اعظم بنا دیں، باقی یہ سارے جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں یہ ہمارے پورے کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم اپوزیشن کریں گے، آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف نے کھلے طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، جبکہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، جن کے بارے میں میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اور میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، جس نے اگر وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا۔ کہ اس کے بیچ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے مولانا صاحب کے ترلے کیے ہیں، اور وہ اس میں آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کیا جائے، لیکن اس وقت مولانا صاحب اس بات پہ بضد ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتے۔ جس طرح حکومت اکیلی نون لیگ نہیں بنا سکتی، اکیلی پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی، اکیلا عمران خان نہیں بنا سکتا یا تحریک انصاف نہیں بنا سکتی، اسی طرح کے اگر حالات رہے تو 29 فروری یا 28 فروری یا 29 فروری تک اگر اجلاس قومی اسمبلی کا نہیں بلایا جاتا تو آٹومیٹک اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔
اگر کوئی اجلاس آ جاتا ہے اور یہ 3 دن کے اندر اندر یہ جو آزاد امیدوار ہے کسی بھی طرح شمولیت کا اعلان نہیں کرتے تو پھر مخلوط حکومت بننے کے امکان ہے یا ایمرجنسی لگ سکتی ہے، یا جس طرح وفاق کی اگر جیسے بھی حکومت بن جائے، جیسا کہ خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا تھا کہ وزارتیں دینے والے وزارتیں لے کے پھریں گے اور وزارت لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 2020 میں انہوں نے کہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہ وزیر اعظم بنانے والے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے کے پھریں گے اور وہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ اس وقت نہ تو پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ قبول کر دی ہے، نہ نون لیگ قبول کر دی ہے، اور نہ ہی اس وقت تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم بنا سکے۔ انہوں نے تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کو انہوں نے نامزد کیا، لیکن اس میں بھی ان کے اوپر کراس لگ چکا ہے۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جیسا کہ شیر افضل مربت نے بھی کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ہمیں 9 مئی والے واقعات کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ کیا یہ خالہ جی کا باڑا ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کو دوبارہ دہرائیں گے اور ہم سوئے رہیں گے؟ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے بالکل بھی۔ خبردار، اگر کسی نے اس ملک کی سالمیت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ ہم یہ کوئی جذباتی الفاظ نہیں کہہ رہے، ہم انشاءاللہ تن بدن سے اپنے ملک پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے سیاسی اختلافات ہوں گے، اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اس طرح کے بیانات سے گریز کریں۔ اور عمران خان کے اوپر بھی جب کانٹا لگ چکا ہے اور علی امین گنڈا پور پہ بھی کانٹا لگ چکا ہے، جیسا انہوں نے اس کو نامزد تو کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اس کیس کے اندر جس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے اور انہوں نے مریم نواز کے خلاف بکواس کی تھی، اور اسی کے اوپر الیکشن کمیشن انہوں نے اس کو نکال دیا تھا، علی امین گنڈا پور کو کشمیر سے نکال دیا تھا کہ آپ ادھر سے جائے، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو ادھر سے اپنی گاڑی میں بٹھا کے واپس لے کے آئے تھے۔ اس کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ نہ تو یہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں اور نہ یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اپنا وزیر اعظم ہی لے کے آ سکے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ بننے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو سخت مطالبات رکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کھلا بیان دے دیا ہے کہ ہاں میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ اگر مخلوط حکومت بنی تو اس کے اندر میں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا وزیر اعظم کے لیے۔ ان کا اگر مخلوط حکومت بنانی ہے تو پھر ہم شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن ہمیں اس پہ گارنٹی چاہیے کہ 5 سال پورے ہونے دیں گے کہ نہیں، جو اتحادی ہیں ان کی جانب سے۔ لیکن اگر ان کو اس بات کی یقین دہانی نہ کرائی گئی تو نون لیگ کی جانب سے فل امکان ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف جائیں، اور پیپلز پارٹی کوشش کریں گی کہ آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی حکومت بنانے کی۔ آزاد اراکین کے مطابق اس وقت تقریباً ان کے پاس 90 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں، وہ جس طرف بھی جائیں گے اس طرف یہ حکومت بنے گی۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، زرداری بھی کوشش کر رہا ہے، نواز شریف بھی کوشش کر رہا ہے، عمران خان بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہماری حکومت بن جائے۔ لیکن اس وقت اگر سادہ اکثریت حاصل کرنی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے تو کم از کم ان کو 40 سے 50 سیٹیں آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا۔ ان کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارے اوپر کوئی اچھا حکمران آ جائے اور ہمارے ملک کے حق میں جو بہتر ہو، ہمارے حق میں جو بہتر ہو، جو مہنگائی کے اس طوفان کو کنٹرول کر سکے، اور جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں۔ آگے مارچ میں IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کی وجہ سے، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اب ایبسلیوٹلی ناٹ کر رہا ہوں، اور پھر اب امریکہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے۔ صرف ہمیں چورن دیا تھا، ہمیں پھکی دی تھی، ہمیں چونا لگا دیا انہوں نے، کہ اس کی وجہ سے ہمیں کتنا ذلیل ہونا پڑا۔ ہمارا پیٹرول کدھر سے کدھر چلا گیا، مہنگائی کدھر چلی گئی ہے، چینی کا ریٹ کدھر چلا گیا، آٹے تیل کا ریٹ کدھر چلا گیا۔ یہ سب اور سب کارستانی خان صاحب کی ہے کہ انہوں نے، اگر یہ ان کا بیان ہے کہ مجھے اگست میں پتہ چل گیا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا جی ایبسلیوٹلی ناٹ، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں IMF سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ حالانکہ پہلے سارے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں جانے والا ہوں تو یہ کھائی کھود گئے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے۔ یہ انہوں نے آپس میں نہیں کیا، یہ اس کا نقصان عام عوام تک بھی پہنچا ہے۔ جو IMF کا پروگرام انہوں نے لیٹ کیا، اس کے نقصانات ہمارے تک پہنچے ہیں۔ جو اتنی مہنگائی ہوئی ہے ملک کے اندر، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت 2 وقت کا کھانا پورا کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اچھے حکمرانوں سے نواز دے، اور اللہ پاک ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہر قسم کی مشکلات سے اور ہر قسم کے دنگے فساد سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔